رمضان کا مہینہ ہے عبادت کا مہینہ، نیکی کا مہینہ ہے، اطاعت کا مہینہ، اور اپنے خدا سے ہے الفت کا مہینہ، اللہ کی جانب سے ہے رحمت کا مہینہ، اور اپنے خدا سے ہے الفت کا مہینہ، اللہ کی جانب سے ہے رحمت کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ روزوں سے ریاضت سے روزے راز کریں گے، راتوں کی عبادت سے اسے راز کریں گے، روزوں سے ریاضت سے اسے راز کریں گے، راتوں کی عبادت سے اسے راز کریں گے، تسبیح سے سجدوں سے اسے راضی کریں گے، تسبیح سے سجدوں سے اسے راضی کریں گے، ہر لمحے سے رمضان کے اسے راضی کریں گے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی، ملتا ہے اسی ماہ میں عرفان الہی، مومن کے لیے ہے یہ تو فیضان الہی۔ رمضان کا مہینہ تو ہے احسان الہی، اترا ہے اسی ماہ میں قرآن الہی۔ رمضان شریف کی عبادتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، لہذا رمضان میں وقتہ نمازوں کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تہجد آدمی اہتمام سے پڑھنے لگ جاتا ہے، اشراق الجان پڑھتا ہے، غفیر پڑھتا ہے۔ اس رمضان میں روزے کا اہتمام ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ 11 مہینے کھاتے پیتے گزرتے ہیں، روحانیت میں کمی آتی ہے، آدمی کا جسم کے موٹا ہو جاتا ہے۔ اب آدمی کے روحانیت کے جدا کے لیے اللہ پاک روزے کا نظام کرتے ہیں، مرض سے بچنے کے لیے جو طاقت ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ جو پیدا ہوتا ہے وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، لہذا روزہ رکھنا کمپلسری ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، ہر مرد عورت کو روزہ رکھنا لازمی ہے۔ ہاں چونکہ شریعت آسان ہے، لہذا کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے اجازت ہے، بات رکھ سکتا ہے، سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو فرمایا کہ روزہ چھوڑ کر صدر وہ اس کا فدیہ دے دے، لیکن روزہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہ کہے جیسا میں آٹو چلاتا ہوں، میں بس چلاتا ہوں، میں انجن چلاتا ہوں، ہوائی جہاز اڑاتا ہوں، مجھے ہارڈ کام کرنا پڑتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، غلط بات ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آنے والی مصیبت میں بھی دعا کام آتی ہے، یہ مصیبتیں آ چکی اس میں بھی دعا کام آتی ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ رمضان آتے ہی آدمی فوراً جو ہے یہ ساری چیزوں کو کر نہیں سکتا ہے، اسی لیے ابھی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، ابھی سے کچھ روزے کا اہتمام ہو، ابھی سے کچھ تراویح، ابھی سے تہجد کا اہتمام ہو، ابھی سے تلاوت کا کچھ اہتمام ہو جائے۔ یہ اصل رمضان کا استقبال ہے۔ آج ابھی سے سوچے رمضان میں بھی دنیا کے کاموں سے زیادہ فارغ ہو جاؤ، چھٹی لے لو، کاروبار کم کر لو، اپنے جاب سے، اپنی ڈیوٹی سے ذرا چھٹی لے لو، اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات میں اللہ کے گھر میں گزارو، تلاوت کے لیے میرے پاس وقت ہونا چاہیے، تہجد کے لیے میرے پاس وقت ہونا چاہیے، اور اللہ توفیق دے آخری اجر کے اعتکاف بھی کر سکوں، اس کے لیے میرے پاس وقت ہونا چاہیے، اور اس طرح کی دینی مجلسوں میں شریک ہو سکوں، اس کے پاس میرے پاس وقت ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقت ایک ہی ہوتا ہے، یا دنیا میں دے دو یا دین کے لیے دے دو، لہذا رمضان میں اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے، جتنا فارغ کر سکے فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ کے بعد بندے وہ ہوتے ہیں جو حرمین شریفین چلے جاتے ہیں اور رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، رمضان میں جا کر وہ اعتکاف، رمضان میں حرم شریف کا اعتکاف کرتے ہیں،
पूरी तरह फारिग हो जाते हैं। कुछ अल्लाह के बंदे वो भी हैं, अगर हम हरम नहीं जा सके, उम्रे में नहीं जा सके, तो कम से कम यहाँ अपने आप को खालिद करें। तो मेरे दोस्तों, असल मसला यही है कि आखिरत सामने होती है तो करना आसान है, आखिरत भूल जाते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के इस्लाम की एक हदीस है, आपने फरमाया अला इन्ना हादिहिल क़ुलूब तस्दा कमा यस्दुल हदीद इला साबहुल मा क़ीला मा जिलाहा या रसूल अल्लाह क़ाला कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान। फरमाया इन सीनों में रहने वाले दिलों को जंग लगता है जैसे लोहे को पानी लगने से जंग लगता है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी यकीनन आप फरमा रहे तो यकीन लगता है, लेकिन उस जंग को दूर करने का क्या तरीका है? हम जानते हैं लोहे को जंग लग जाए और उसके आग में तपाकर दो चार हथौड़े मारेंगे, उस लोहे का जंग दूर हो जाता है, लेकिन दिलों में जो जंग लग रहा है उसे दूर करने का क्या तरीका है? आपने दो इलाज बताए। फरमाया कसरत ज़िक्रिल मौत व तिलावतुल कुरान, मौत को कसरत से याद करो और अल्लाह के पाक कलाम की कसरत से तिलावत करो। अल्लाह फरमाए आज दोनों में हम सुस्त हैं, ना मौत याद आती है और ना मेरे दोस्तों कुरान करीम अपने हमारे हाथों में आता है। ये बच्चे रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन इनके बाप है, इनके दादा, इनके नाना, इनके वालिदैन हैं, इनके हाथों में कुरान कहाँ आता है? हम मस्जिद में चंदा देके समझते हमने अपना हक अदा कर दिया, हमारे हाथ में कुरान कहाँ आता है? कुरान समझना हमको सही मानों में दूर की बात है, कुरान देख के पढ़ना नहीं आता है और वो पढ़ना ना आने पर अफसोस भी नहीं। वह नाकामी बताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। अंग्रेजी नहीं है तो अफसोस होता है, हिंदी नहीं है तो अफसोस होता है, अपनी सूबे की जबान कन्नड़ ना है तो अफसोस होता है, लेकिन कुरान करीम जो अरबी ज़बान में अल्लाह का कलाम हमारी हिदायत के लिए आया है, हमारी दुनिया आखिरत के बनाने के अल्लाह ने उतारा है, वो कुरान हमें देख के पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़ना भी आता है तो मखारिज सही नहीं निकालते, गुन्ना सही नहीं करते, इख्फा सही नहीं करते, इजहार सही नहीं करते। मेरे दोस्तों जो तजवीद के कवायद है इसको सीखा नहीं है, इससे मानी बदल रहे हैं और हमें कोई फिक्र भी नहीं है। लिहाजा कुरान के वक्त निकालना चाहिए, कभी कभी तन्हाई में बैठकर अपनी मौत को याद करना चाहिए। अब इस मजमे में अगर हम सवाल करें आपकी कितनी जिंदगी गुजर गई है, बताएगा 40 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, लेकिन दूसरा सवाल अगर किया जाए आपकी कितनी जिंदगी बाकी है तो सबका एक जवाब होगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। कितनी जिंदगी बाकी कोई नहीं बता सकता, जो गुजर की वो सब बताएंगे। इसलिए इतना मसला अहम है, कितनी जिंदगी बाकी मालूम नहीं है, फिर भी ऐसे जी रहे हैं कि अभी 50, 60 साल, 100 साल जीना है, मजे की जिंदगी। हालांकि आज एक आदमी का ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया, एक साहब कहने लगे ऐलान हुआ जोहर में एक आदमी का इंतकाल हो गया, मगरिब में जनाजा आने वाला है, तो लिहाजा मगरिब में बजाय एक जनाजे के 2 जनाजे आए। किसी ने पूछा, जिसने सुना था पूछा ये का ऐलान हुआ था, 2 जनाजे कैसे आ गए? कहा ऐलान करने वाले का भी इंतकाल हो गया, ऐलान करने वाले का भी जनाजा आ गया। तो मालूम ये होता है कभी ऐसा भी हो जाता है, डॉक्टर साहब कहे देख रहे थे बीमार को नस पकड़ के, लेकिन देखते देखते डॉक्टर साहब ने सर झुका लिया। मरीज ने पूछा हजरत क्या हो गया, नींद आ गई? तो देखा देखते डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, मरीज सब अच्छे होके आ गए। लिहाजा मेरे दोस्तों मौत का कोई वक्त जो है आदमी को मालूम नहीं है, अल्लाह के इल्म है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी आदमी को पता नहीं है कि कब किस हाल में, जवानी में, बुढ़ापे में, सफर में, हजर में इंतकाल। क्या पता था कि हजरत मौलाना सैयद अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह इस मजलिस में उनको अब रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, उनकी मजलिस के बगैर हमारा इजलास होगा कौन जानता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है, इसे जब चाहे बुला लेते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मौत का इस्तेदार होना चाहिए। हमारे फरमान इन सीनों के में रहने वाले दिलों को जो लगता है लंबी उम्मीदों का और जो ख्वाहिशात का, अल्लाह की नाफरमानी का, जिहालत का, गफलत का, ये दूर होने का एक ही रास्ता है कि मौत को याद करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ, आमतौर से कहता हूँ, महफिल निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयतें पढ़ी है उनमें भी मौत को याद दिलाया।
اگر میرا جیسا مولوی ندوے کا فارغ اگر موت کا تذکرہ محفل نکاح میں کرے تو لوگ کہیں گے مولانا ندوی نہیں ہے بدوی معلوم ہوتے ہیں، خوشی کے محفل میں کہاں تذکرہ کر دیا موت کا۔ لیکن کیا قربان چاہیے اللہ کے نبی کہ آپ نے خطبہ نکاح میں جن آیتوں کے پڑھنے کا انتخاب فرمایا اس میں یہ آیت بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، اور موت کو یاد دلایا اس لیے کہ آدمی خوشی میں موت کو بھول جاتا ہے، اچھے حالات میں موت کو بھول جاتا ہے، صحت میں موت کو بھول جاتا ہے، اس نے فرمایا بیماری میں موت کبھی یاد آ جاتی ہے، فقر و فاقے میں کبھی موت آ جاتی ہے، مشکلات میں موت یاد آتی ہے، لیکن خوشحالی کے حالات میں نکاح کے موقع پر خوشی کے موقع پر اور صحت کے زمانے میں مالداری کے زمانے میں آدمی موت کو بھول جاتا ہے، اس لیے موت کو یاد دلایا ہے۔ اور میرے دوستوں استقبال رمضان کا معنی یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں، رمضان میں خوب نمازوں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، کوئی تہجد نہ چھوٹے، کوئی روزہ نہ چھوٹے، کوئی تراویح نہ چھوٹے، فارغ ہو جائیں اللہ کی عبادت کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سال بھر جو گناہ ہوئے ہیں اس کے معافی کا موقع، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے، رحمتوں کے لوٹنے کا موقع ہے، اللہ سے برکتیں لینے کا موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اسی نسبت پر گزشتہ مرتبہ بھی حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی یہی استقبال رمضان کی بات تھی، اور حفاظ قرآن نے ماشاءاللہ مظاہرہ قرأت کر کے اپنی قرأت ماشاءاللہ دلوں کو لبھانے والی اور دلوں کو کھینچنے والی قرأتیں کر کے مجلسوں کو گرمایا تھا۔ آج بھی وہی مجلس ہے اور ہمارے دوست احباب ماشاءاللہ مدرسے کو لے کے چل رہے ہیں۔ مدرسہ چلانا آسان نہیں ہے، ایک چھوٹا سا گھر چلانا 5-10 آدمی کا اس میں کتنا مشکل ہوتا ہے، مہینہ آتا ہے کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن اتنے بچے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کورونا کے بعد، ان حالات کے بعد پھر اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ طلباء کا ہمارے اس مدرسے میں آئے گا، ارے باغ و بہار نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرحوم مولانا ہے ان کا اخلاص ہے، اور ہمارے ان کے جو ہے ماشاءاللہ داماد اور ان کے نواسے وغیرہ ان کی محنتیں مجاہدے ہیں، آج پھر ماشاءاللہ یہ اجڑا ہوا باغ دوبارہ ماشاءاللہ برگزار لا رہا ہے اور تازہ ہو رہا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ یہ فضائیں نظر آ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم کو بھی میں تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، اس لیے کہ فرض سے کچھ ہوتا نہیں ہے جب تک کہ تعاون نہ کرے۔ میں مثال دے کے عرض کرتا ہوں، گھڑی میں آپ کو نظر آتا ہے ایک کانٹا گھنٹہ دکھاتا ہے، ایک کانٹا سیکنڈ اور منٹ دکھاتا ہے، ایک کانٹا سیکنڈ ایک منٹ دکھاتا ہے، 3 کانٹے سے معلوم ہوتا وقت ہے، اتنے گھنٹے بج رہے ہیں، اتنے منٹ ہوئے، اتنے سیکنڈ ہوئے ہیں، لیکن لوگ صرف 3 کانٹوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پیچھے پوری مشینری ہوتی ہے، ایک بیٹری ہوتی ہے، پرزے ہوتے ہیں، وہ سب مل کر کانٹوں کو چلاتے ہیں۔ اگر وہ مشین خراب ہو جائے، اگر وہ بیٹری فیل ہو جائے تو کانٹے اپنی جگہ رک جائیں گے۔ اسی طرح نظر آتا ہے ایک طلبہ ہے، ایک جو ہے اساتذہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ان سے مظاہرہ چل رہا ہے، یقیناً یہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ پوری بیٹری کام کرنا چاہیے، پوری بیٹری پیچھے سے کام کرنے کے تو کام چلتا ہے اور وقت صحیح نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کر ان مدارس کا تعاون کرنا چاہیے۔ مدارس کو چلانے میں جو ہم سے لگ سکتا ہے، جان ہے، مال ہے، وقت ہے، اچھی رائے ہے، اچھے مشورے ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں اللہ نے دی ہیں اس کو استعمال کریں، اور یہ بھی ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے۔ بس ان چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان حضرات کے لیے بھی میں جو ہے استقامت کی دعا کرتا ہوں، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سب دعا ہی کر رہے ہیں، اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علم میں جگہ عطا فرمائے، اور قیامت کے میدان میں جب حساب کتاب ہو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں انہیں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جس نے مٹی پر اترانا کیا کوشش کی اپنی، تم کو جب بھی خود پہ تکبر ہونے لگے ایک زیارت طرف ترقی کر لینا۔ روزانہ موت ہمیں آواز دیتی ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت کی تمام مسائل پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے فیض کو اللہ مزید جاری اور ساری فرمائے۔ وقت
تلاوت قرآن کے لیے شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں مولانا قاری محمد انظر صاحب قاسمی، استاد شعبہ تجوید و قرات دارالعلوم مبارکہ پور، کہ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی، کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ قاری صاحب اپنی تلاوت کو شروع کریں۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. حیات و خدمات پر جو مرتب کی گئی تھی اس کا اجرا عمل میں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلاً یہ اجلاس جو ہے دو وجہ سے منعقد کیا گیا ہے۔ ایک تو حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب سعید رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور حیات و خدمات پر جو کتاب لکھی گئی ہے، مختلف مضامین اور 20 علماء نے وہ مضامین تیار کیے ہیں جو حضرت سے متعلق تھے اور حضرت سے واقف تھے، حضرت کی صفات سے، خدمات سے، ان کے مضامین پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کا اجرا آج الحمدللہ ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کتاب پڑھنے ہی سے معلومات ہوں گی عوام کو بھی کہ حضرت نے یعنی ایک کنارے بیٹھ کر گوشے گمنامی میں کیا خدمات انجام دی ہے۔ ایسے دنیا والے نہیں جانتے ہیں، وہ تو آدمی کا ظہور جو ہے اس کے انتقال کے بعد ہی آنکھوں سے ہوتا ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ گوشے گمنامی میں لوگوں سے بچ کر ہٹ کر اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے لیے کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ وہ تو ظاہر ادارہ بھی بتا رہا ہے، لیکن جو ان کی ذاتی صفات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکات اور صفات سے نوازا تھا، وہ ساری باتیں ہر عام خاص آدمی نہیں جانتا ہے۔ جو لوگ قریبی ہوتے ہیں اور قریبی تعلق ہوتا ہے وہی لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ مجھے بھی زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع کم ملا ہے، لیکن جتنا ملا ہے اس میں ہم نے یہی پایا ہے ان میں کہ ماشاءاللہ ایک عزم و ارادے کے آدمی تھے، وہ پختہ عزم و ارادہ رکھتے تھے اور بڑی اونچی ان کی جو ہے ماشاءاللہ فکریں تھی۔ چنانچہ ایک مجلس میں جو اس سے پہلے ہوئی تھی، انہوں نے اپنی نجی مجلس میں بات کہی تھی، مجھے سن کر بڑا تعجب بھی ہوا اور ان پر جو ہے حیرت بھی ہوئی اور جو ہے رش بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ادارے کو بنانے میں الحمدللہ میں نے اتنی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے میری کڈنی فیل ہو گئی، ایک میری آنکھ بھی چلی گئی۔ اور ظاہر کے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ صاحب وہ لہیم شہیم آدمی ہیں، ان کو تو ماشاءاللہ بڑی صحت مند ہیں، لیکن اندر کی یہ ساری باتیں کون جانتا ہے؟
कि उन्होंने इस इदारे को परवान चढ़ाने के लिए। मसला ये है कि जीते जी उमूमन फनकार की इज्जत अफजाई या उनकी कदर व कीमत नहीं होती, जाने के बाद उमूमन एक माहौल बन जाता है। तो ये जो कमी है इससे मुतालिक क्या कहना? असल में ये बात वाकई आपकी बात सही है कि लोग जो है ख़ास तौर से ये मुर्दा परस्त हैं, कब्र परस्त हैं। कोई आदमी दुनिया से जाता है तभी लोग उसको समझते हैं, जब तक वो दुनिया में अपना कारनामे अंजाम देता है, खिदमत अंजाम देता है, लोगों के सामने नहीं आता है, नहीं आती है सारी बातें। एक वजह तो ये है कि कोई आदमी वो शोहरत नहीं चाहता है और लोगों के सामने आना नहीं चाहता, इखलास के काम करना चाहता है, तो लोग उसे पहचानते नहीं हैं। लिहाजा बेहतर यही होना चाहिए कि साहब लोग उनसे मिले, उनकी खिदमत को देखें, फिर उनका ताउन करें और करीब आना चाहिए। जीते जी उनके फ़न का एतराफ़ करना चाहिए, उनकी खिदमत का एतराफ़ करना चाहिए और उनका जो भी आदमी से हो सके अपनी सलाहियत इस्तेदाद की दबार से उसका ताउन करना चाहिए। ये हमारी कमी है, ये हमारी कमज़ोरी है। तो लिहाजा दुनिया से जाने के बाद ये समझ में आता है कि साहब आदमी किस मकाम का था। मिसाल के तौर पर हमारे हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, अल्लाह ने उनसे अजीब व गरीब काम लिया, लेकिन लोग जानते कम थे करीब से जानने वालों के अलावा। जब इंतकाल हुआ तो तब पता चला कि लाखों आदमी जनाजे में शरीक है, तो मालूम इतना बड़ा आदमी यहाँ रहता था। तो मरने के बाद ही लोग समझते हैं कि साहब कितना बड़ा आदमी है। खैर ये भी अल्लाह के लिए एक पर्दा होता है ताकि उसके इखलास की हिफाजत हो जाए और फिर जो है अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत के साथ काम ले और उसकी कुर्बानी के सिला जो कुछ अल्लाह को देना है वो आखिरत में दे। वरना ज़्यादा शोहरत हो जाए तो दुनिया में आदमी जो शोहरत के पीछे चला जाता है, ये भी एक अल्लाह की रज़ा हिफाजत का इंतज़ाम है। माशाअल्लाह आज के इजलास बहुत ही कामयाब रहा और कोरोना काल ख़त्म होने के बाद इतना जम गफ़ीर और जितने भी तुल्लाब मेहमान रसूल है अच्छी खासी भीड़ रही, जिससे एहसास हो रहा है कि माशाअल्लाह ये इदारा जो है बहुत ही बावकार अंदाज में चल रहा है और चलाने वाले बहुत मुखलिस हैं। और जहाँ तक हज़रत मौलाना आरिफ बिल्ला सैयद अब्दुल रहीम साहब रशादी रहमतुल्लाह अलैह नवरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह ताला आपको ग़री के रहमत फरमाए, बड़े मुखलिस थे। उनकी कुर्बानी हमने 30 साल 25 साल पहले जो देखी, इतने अज़्म मुसम्मम रखते थे कि दीनी उमूर पे और दीनी उलूम शरिया के ताल्लुक़ से जो भी मसाइब आए संजीदगी और अमन के साथ हल करते थे और कामयाबी मिन जानिबिल्लाह कदम चूमती थी। और आज जो सईद मिल्लत का इजरा किया गया है उसमें जो तहसीन और जो हयात व खिदमात पे इंशा पर्दाजी और मज़ामीन निगार ने अपना मज़मून मकतूब किया है, उससे कहीं ज़्यादा सिफ़ात व अखलाक के एतबार से आगे थे मौलाना। मैं इस मदरसे से तकरीबन 24 साल से मेरा ताल्लुक़ है इनका, इस मदरसे का 24 साल से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल से छोटा जलसा हो बड़ा जलसा हो, हज़रत मरहूम मुझे याद करते थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्त मुक़र्ररा पर हाज़िर होता था। और बात यह है कि इस वक्त की मैं खुद बीमार था 2 साल से, हज़रत मेरी इयादत के लिए आए थे, हज़रत मेरी इयादत के लिए आए थे, लेकिन हज़रत चले गए, लेकिन मैं अल्लाह मुझे फिर बाकी रखा है। अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात की आमद को कबूल फरमाए। मैं बसत एहतराम हज़रत मौलाना अकबर शरीफ साहब जमात बरकातहू से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप दुआ फरमा दें और ये मजलिस कामयाबी की तरफ। या ला तारिला वलना फीहा सलाह इल्ला क़दैतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من غضبك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے نیک بھلے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں اے اللہ عزت، راحت، چین، سکون، الفت، محبت، صحت و سلامتی کی برکت و ہدایت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، مفسدوں کے فساد سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، ساری انسانیت پر رحم فرما، خصوصاً اے اللہ ساری امت محمدیہ پر رحم فرما، جان و مالوں کے ایمان و اعمال کی پوری حفاظت فرما، مساجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت فرما، تمام صحیح دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، تمام خدام دین کی حفاظت فرما، تمام علماء طلباء کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی تمام ضروریات کو اے اللہ اس غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ خصوصاً دارالعلوم سعیدیہ کی مدد فرما، اے اللہ ان کی بچوں کی مدد فرما، پڑھنے والوں کی مدد فرما، اس کا انتظام کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں، کاروبار میں، روزی میں، گھروں میں، نسلوں میں برکت عطا فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کی اس اجلاس میں انتہا قبول فرما۔ حضرت مولانا سید عبدالرحیم صاحب سعید رشادی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں بلا حساب کتاب داخلہ مقدر فرما۔ اے اللہ ان کے لگائے ہوئے اس چمن کو تا قیام قیامت اے اللہ باغ و بہار کے ساتھ اے اللہ قائم و دائم فرما، ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں تیری مرضیات میں مشغول فرما، تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما۔ اے اللہ رمضان جیسا مبارک مہینہ تیرا مہمان آ رہا ہے، اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، تہجد کا، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں ہیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرما، اپنی غیبی خزانوں سے ہم سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری روزی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے انسانوں پہ رحم فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم فرما، خصوصاً ہند کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے مسلم پرسن اللہ کی حفاظت فرما۔